وہ لوگ جو سیاست کو سیاست نہیں بلکہ پرسنل سمجھ کے کھیلتے ہیں، ان کو میرا ایک میسج ہے، سنیے گا۔ آپ مجھے فیس بک، آپ مجھے ٹک ٹاک اور تمام سوشل ایپ کے اوپر دھمکیاں دیتے ہیں، مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں دور میں جیل میں رہے ہیں۔ اس طرح کے کئی میٹرز جو ہیں نا وہ مجھے بتاتے ہیں، اور شاید ان کے مطمع نظر کیا بات ہو سکتی ہے۔ ابھی ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سیاست میں ابھی ان کے دودھ کے دانت ہیں، کچے دانت ہیں۔ ابھی پہلے اپنے دانت تو پکے کر لو۔ ہم سیاست کو سیاست سمجھ کے کھیلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جیل میں گئے تھے فلاں، ہاں ہم تو اکثر جیل میں جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ جب ہم جیل میں جاتے ہیں تو کسی مقصد کے لیے جیل میں جاتے ہیں، بغیر مقصد کے جیل میں جانا جو ہے نا وہ فضول ہوتا ہے۔ اگر میں عمران خان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، آج کل ان کا ایز اے تھنک ٹینک کام کر رہا ہوں، تو میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اس پارٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ اپروچ نہیں ہے جو میری ہائی آفیشل آپ کے بانی لوگوں کے ساتھ میرے تعلق ہیں یا میرے سلسلے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم کبھی جماعت اسلامی میں ایک کاز کے لیے ہوتے ہیں، وطن کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، ایشو ختم ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ پھر وطن کے لیے نئی راہیں تلاش کرتے ہیں، نیا سلسلہ دیکھتے ہیں۔ ہم ایک دور میں وہ تھے جنہوں نے واجپئی کا استقبال سبوٹاژ کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ ہم وہ تھے جو اسٹوڈنٹ یونین میں گرفتار ہوئے تھے، وہ ہمارے دودھ کے دانت تھے۔ جب ہم نے بڑے بڑے شداد اور نمرود ٹائپ لوگوں کے ساتھ ٹکر لی تھی تو وہ ہمارے دودھ کے کچے دانت تھے، لیکن ہمیں بعد میں پتہ لگا کہ سیاست ہمیں مضبوط دانت کرنے والے 32 آخری دانتوں میں سے لے کے جانا چاہتی ہے۔ اور جب ہم نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا تو ہمارے مکمل طور پہ 32 دانت پورے ہو چکے تھے۔ اب باتوں کے اندر بات ہے، آپ سننے والے سن لینا۔ جب ایک شخص اس کے سامنے پلیٹ میں پڑی ہوئی پارلیمنٹ کی سیٹ ہو، اس کا مستقبل، بچوں کا مستقبل، دولت، ہر چیز ہو، یس نو کے بارے میں، لیکن ہم نے شاید اس میں بھی کوئی بہتری ہو، ہم نے وہ نہیں چنا۔ ہم نے پارلیمنٹ میں جانا نہیں چنا اور ہم نے استعفی سائن نہیں کیا۔ پھر وہ کچے لوگ مسلم لیگ کاف کے ساتھ چلے گئے اور بعد میں پھر پی ٹی آئی میں آ گئے۔ یہ سیاست میں آپ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ سیاست کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ میں آج آپ کو اگر کچھ ایسی باتیں بتا دوں گا تو آپ کو رات کو نیندیں نہیں آئیں۔ اللہ کا شکر ہے، بے انتہا ایسے لوگ ہمارے پائپ لائن سے گزرے ہیں جو ایک پاؤں پہ کھڑے ہونے کا حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ میں یہاں بڑا بول نہیں بولوں گا، لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہمارے عمل ہوئے ہیں ان سے پتہ کر لیجئے۔ پاکستان ہماری ماں دھرتی ہے، پاکستان کے ادارے ہماری ملک کی شاہراہ کا رول ادا کرتے ہیں۔
ہمیں بے شمار لوگ ایجنسیوں کا ٹاؤٹ کہتے ہیں، ہمیں بے شمار لوگ پتہ نہیں کس کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ میں اکیلا نہیں ہوں، آپ یاد رکھیے گا، میرے ساتھ ہمیشہ ایک بہت بڑی فورس ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو مجھے دھمکیاں دیتے ہیں نا، شاید سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے چٹے نہیں کیے ہم نے، مر جانا ہے لیکن اپنی ہسٹری لکھ کے جا رہے ہیں۔ مرنے کے بعد آنے والی نسلیں ہماری ہسٹری کو پڑھیں گی، یاد رکھیے گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ ہمیں ہر جگہ پہ دھمکیاں دیتے ہیں، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے۔ میں آپ کو لکھ کے بتا سکتا ہوں، میرے ساتھ مناظرہ کر لیں، آپ ان باکس میرے پاس آئیں اور میسج کریں اور مجھے ٹائم دیں کہ میں کہاں ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں وہ شخص ہوں جو آپ کی سیاست کے اندر بڑے بڑے مورے لے کے آئے ہوں، اور آج وہ لوگ منسٹر ہیں یا جو بھی ہیں میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ یقین کریں خدا کی قسم، اور گھٹنے لگانے والے بھی ان سے پوچھ لیں، اور وہ یہ میرا ولاگ پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ میرا عمران خان کے ساتھ 22 سال مخالفت ہونے کے بعد آنے کا کیا مقصد ہے آپ کو پتہ ہے؟ بعض لوگ میرے ولاگوں کے اوپر اور مجھے ان باکس کرتے ہیں جی کہ آپ اس عمر میں آ کے اس بندے کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ وہ تو انتہائی زیادہ عیاش شخص تھا، وہ زانی تھا، وہ یہودی تھا۔ میرا ان کے لیے ایک ہی جواب ہے، جب بچہ ماں کی گود سے بڑا ہوتا ہے تو معصوم ہوتا ہے، بے گناہ ہوتا ہے۔ جو سوسائٹی کے اندر قدم رکھتا ہے، لڑکپن، کچی جوانی، پکی جوانی، مضبوط جوانی، ان تمام وہ جب شخص ان تمام اطوار سے گزرتا ہے تو پہلے دور کے اندر ہر اس چیز کو پانے کی کوشش کرتا ہے جو عام لوگوں کو نہیں ملتی، شاید اس کو مل جاتی ہو۔ یہ فلسفے کی باتیں ہیں۔ یہ جب میں پڑھاتا تھا نا، دیکھیں ایک بات سنیں، یہ آپ کو یہ لائنیں، یہ دو حصے ایسے یہ کیوں نظر آئے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہ سوچ اور تدبر کی نشانی ہوتی ہے۔ میں چاہوں نا تو اس سسٹم کو ایسے بھی کر سکتا ہوں، یہ کروا سکتا ہوں، آپ سمجھ لیجئے کیوں۔ تو انسان جب مضبوط ہوتا ہے، جوانی کے اس معاملات میں جاتا ہے تو بڑا کچھ کرتا ہے۔ خان نے کیا ہوگا، خود کہتا ہے میں پلے بوائے رہا ہوں، لیکن جب آپ کی ایک چادر کو داغ لگتے ہیں، وائٹ چادر کو، وہ داغ دھونے والے بڑے بڑے کیمیکل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لوگوں کی خدمت کرنے سے آپ کے جنم جنم کی میلی چادر جو ہے نا وہ بالکل کلین ہو جاتی ہے، جیسے آپ ماں کے پیٹ۔ تو آپ اس چادر کو یہ دوش نہیں دے سکتے کہ یہ چادر جو ہے یہ ہمیشہ گندی رہے گی۔ تو اس لیے خان کے اندر ایسے میٹرز آئے ہوں گے زندگی میں، وہ خود قبول کرتا ہے، جیسے باجوہ کے سامنے بیٹھ کے اس نے کہا۔ تو دوستو، ہیرے موتیو اور میرے یہ نادان دوست جو مجھے دھمکیاں دیتے ہیں، آپ جیل میں رہے، آپ فلاں چیز، اور یہ ایک نہیں سینکڑوں لوگ مجھے دن میں دھمکیاں دیتے ہیں میرے یوٹیوب چینل کے نیچے لائیو براڈ میں۔ تو میں صرف ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ جو رات قبر میں ہوتی ہے نا وہ باہر نہیں ہوتی، اور جو دن قبر میں ہوتا ہے وہ باہر نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ اگر یہ ہوتا تو میں 26 نومبر کو اس لیول پہ نہ ہوتا کہ میرے گھر کے پیچھے اندر ایجنسیاں ہی ایجنسیاں ہوتی، میرا توڑ پھوڑ ہوتا، میری گاڑیاں چوری کر لی جاتی۔ تو سمجھیے گا، اگر آپ کو کوئی ٹپ چاہیے تو میرا گھر حاضر ہے، میں حاضر ہوں، میں آپ کو ٹپ دوں گا، آپ مستقبل میں بہت کامیاب ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔